السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے ایام و طعام بہت اچھے چل رہے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ مجھے ایک دور میں یہ دو بکس تھیں، وہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی نے تحفہ دی تھیں، اور میں وقتاً فوقتاً ان میں سے چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ کے ساتھ سوچا موقع کی مناسبت سے ایک بات شیئر کر دوں، اور اگر آپ کو سمجھ آئے تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ سین یہ ہے کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے وہ اس طرح سے ہے، ویسے بھی اختلاف رائے اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا، ہر بندہ بہت ہی مدلل گفتگو کرتا ہے، تمام لوگوں کے پاس اس چیزوں کے حوالے سے دلائل موجود ہیں، تو میں اس ٹاپک میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا جو ٹاپک جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکتا یا ریزالو نہیں ہو سکا آج تک۔ لیکن ایک بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کسی ایک پارٹیکولر فرقہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں نالج پورا ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ فلاں فرقہ ٹھیک ہے، وہ اس فرقے کی بات سنتے ہیں، جب ان کے سامنے کسی دوسرے فرقے کا بندہ بات کرتا ہے، اسے تھوڑا نالج زیادہ ہوتا ہے یا اسے نالج کم ہوتا ہے، تو ہم فوراً اتر آتے ہیں بدتمیزی پہ۔ تو کچھ ایسی احادیث تو ہیں جن میں ایک فرقہ کہتا ہے یہ صحیح حدیث ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح حدیث ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن ایک ایسی حدیث جو کہ اتھینٹک ہے اور تمام فرقے اس حدیث کو مانتے ہیں، اگر آپ اس حدیث پہ عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ایک اچھے مسلمان آپ بن سکیں گے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑے جنتر ممنتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے فرقے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے آپ برا گردانتے ہیں۔ تو بھائی حدیث کچھ اس طرح سے ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے تاکہ سوسائٹی میں کم از کم اخلاقی بہتری آ سکے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 10 سے 15% معاملات اور احادیث اور چیزیں ایسی ہیں جن کو ان فرقوں نے ذرا متنازع بنا دیا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح، لیکن باقی 80 to 85% جو احکامات ہیں وہ نیوٹرل ہیں، وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہیں، وہ اخلاقیات کے بارے میں ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور جو کنٹروورشل موضوعات ہیں ان پہ فضول پوچھ رہے ہیں سوال جواب، جی ایسے نہیں تو ایسے، یہ کیوں ہے؟ بھائی آپ کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ پوچھ رہے ہیں۔ خیر، جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں جی اس کا ٹیگ اس بک میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلمان کی تعریف، اور لکھا ہے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور اس کا ترجمہ میں ایگزیکٹ بک کے اوپر سے ہی پڑھوں گا تاکہ کمی بیشی نہ ہو، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی، لیکن آپ کو کوئی بھائی جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں اور پرامن صورتحال میں ہیں، تو بھائی آپ کے ہاتھ اور زبان سے وہ بندہ محفوظ رہے۔ اور آج جو حالات چل رہے ہیں آئے دن جناب، دین کی آڑ میں اور مذہب کی جناب وہ فرقہ واریت کی آڑ میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایون میں نے دیکھا اور میں حیران ہوتا ہوں، مثال کے طور پہ اوپر ایک پوسٹ ہے، وہ ایک پیور دین کے بارے میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اس کے کمنٹ سیکشن میں لوگ ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ میں سچا ہوں اور میں جھوٹا ہوں، اور تمہاری ایسے تو میری ایسے تو یہ تو وہ۔ تو بھائی آگے اس کی تشریح میں تھوڑا سا اس طرح سے لکھا ہے کہ اسلام میں کسی کا دل دکھانا، ستانا، ایذا پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایذا رسانی کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہاری زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہے تو تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنی اور دوسروں کی سلامتی چاہے اور انہیں کوئی تکلیف یا گزند نہ پہنچائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کم از کم اگر آپ فائن نالج نہیں رکھتے کسی پوائنٹ کے بارے میں اور کوئی دوسرا بندہ ہے جو آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے اگر مدلل گفتگو نہیں کر پا رہے تو بھائی کم از کم اس کا دل تو نہ توڑے، الٹے سیدھے القابات سے نہ اسے نوازیں۔ آپ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس حد تک پریکٹس کر پا رہے ہیں۔ تو میں اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہی ہے، بتانے کا ویڈیو، کہ کوئی بھی جو موقع آتا ہے جس میں پاکستان میں فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت کے معاملے میں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، تو لوگ اپنی لمٹ اخلاقیات کو کراس کرتے ہیں بڑے سوئفٹلی، فوراً کی بیس پہ۔ میں بڑے علماء کرام جن کو نالج ہے ان کی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث عام لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے، لائک آم دا کامن مین۔ اس طرح ہم عام بندے چار بیٹھے ہیں، پتہ چلا اختلاف ہے، فوراً ہی پرسنل اٹیکس شروع کر دیے، کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی، which is not a good thing and this is not the way of Islam to preach anyone۔ تو خوش اخلاقی، حسن اخلاق جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایٹ لیسٹ جتنا ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اسلام کو، مطلب گریجولی ہم کریں تو صحیح. ایک دم ایسا نہیں ہوگا. میں اکثر جس طرح ملک کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ رات کو سو کے صبح اٹھیں گے تو ملک شاندار ہو جائے گا، اسی طرح ایک بندہ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہے یا وہ خرابی میں ہے، ہی ہیز ریگریٹ ان ہز لائف، تو وہ ایک دم نہیں ٹھیک ہو جائے گا، بٹ گریجولی ہی نیڈ ہیلز. آپ کو اسے ہیل کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ انشاءاللہ ہی ول کم آؤٹ فرام دا ریگریٹس، فرام دا سنس انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ دس اینڈ آل آف دیز ویڈیوز، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.